بلا شبہ اسلام میں عمل کی بہت اہمیت ہے. علامہ محمد ارشد صاحب، عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے، اس سبق پر کس طرح سے ہم آج کے دن عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جن کی پرورش خود سید الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور کچھ اس انداز میں ان کی تربیت اور پرورش فرمائی ہے کہ اپنا دہن مبارک سے جو رسالت کی زبان سے، آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے کیا ہے لعاب جاری ہوتا تھا، وہ اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے حسین کو چسا چسا کے حسین کو پروان چڑھایا، اور کچھ اس انداز میں پروان چڑھایا کہ جب واقعہ مباہلہ آتا ہے 10 ہجری میں تو حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے لے جاتے ہیں. واقعہ مباہلہ جو اسلام کی نصرت کی بلندی کا ایک اعلیٰ عرفہ نمونہ ہے، سورہ نساء میں موجود ہے. اور جب آیت تطہیر اسی 10 ہجری میں یا 9 ہجری میں اترتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ان پنجتن میں بھی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر تطہیر کے نیچے بٹھاتے ہیں. اور حضرت امام حسین کی کچھ اس انداز میں میرے نبی نے تربیت کی ہے اور اتنا پیار دیا ہے کہ اگر حسین پشت رسول پہ آ جاتے ہیں سجدے کے عالم میں تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما کا مصداق نبی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کا مصداق نبی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کا مصداق نبی جو اپنی مشیت کے علاوہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی گفتگو فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، جو عمل کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ آپ نے نہیں کیا، ولکن اللہ رما، یہ پتھر اللہ نے پھینکے ہیں، یہ تیر اللہ نے چلایا ہے، یہ بیعت آپ نے نہیں لی، انما یبایعون اللہ، صرف اور صرف ان سے بیعت اللہ نے لی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر محمد کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. محمد بیعت لے رہے ہیں، محمد کا ہاتھ ہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے. تو وہ نبی کیا کر رہا ہے؟ جگہ جگہ پہ حسین کا تعارف کروا رہے ہیں. کبھی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، وہ نبی جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے جب تک وہی نہ آ جائے، وہ نبی فرما رہے ہیں ان الحسین یقیناً یقیناً حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی ہیں. یعنی وہ نبی ایک ملاک دے رہے ہیں، ایک مدرک دے رہے ہیں، ایک ماخذ دے رہے ہیں، ایک ضابطہ دے رہے ہیں، ایک قانون دے رہے ہیں. اگر کسی کو ہدایت چاہیے وہ بھی حسین سے ملے گی، اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ بھی حسین سے ملے گی. نجات بھی حسین کے پاس ہے، ہدایت بھی حسین کے پاس ہے. اور ایسی تربیت کی اور اس انداز میں تربیت کی کہ حسین کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جب یزید کے نمائندے مکہ میں بیت الحرام میں خفیہ طور پر احرام کے اندر تلواریں نیزے چھپا کے حسین کو خفیہ طور پر سازش کے تحت قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حسین اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو تبدیل کر کے سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا تھا کہ کربلا کا جو سفر ہے اس سے پہلے جو آپ عمرہ کیا مفردہ میں بدل رہے ہیں، حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہے ہیں، وجہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ جو امن کا مرکز ہے اس کا امن تہ بالا نہ ہو، اس کا امن خراب نہ ہو. اگر یہ تلواریں چلائیں گے، سازش کے تحت مجھے شہید کریں گے، قتل کریں گے، تو پھر رکیں گے نہیں، یہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی. خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے،
امن کا گھر ہے. تو انہوں نے امن کو بچانے کے لیے امن کی خاطر اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور سفر شروع کر دیا. اسی طرح امن خراب نہ ہو, خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو. اور دوسرا یہ دیکھیں, آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ نے بتایا 12 مہینے ہیں اور 12 امام ہیں. اللہ نے ان 12 اماموں کے بارے میں اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے ان کو بتا دیا. ان میں سے 4 مہینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے, جن میں سے ایک جو ہے وہ محرم الحرام جی ہے. بالکل. ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ان 12 مہینوں کے نام بتا دیے اور بتایا ان میں 4 حرمت والے ہیں اور ان میں محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے. تو یہ تو امام حسین کی پیدائش سے پہلے حرمت والا مہینہ تھا, لیکن کربلا میں انہوں نے یزیدیوں نے کیا کیا ہے, حرمت والے مہینہ کا حیا نہیں کیا, لحاظ نہیں کیا, رسول کی نسبت کا لحاظ نہیں کیا, رسول کی نسبت کا لحاظ نہیں کیا. اور اسلام کو مولا حسین کے آپ خطبات کا پڑھیں, مطالعہ کریں عظما خان صاحبہ, آپ حسین کے جو خطبات ہیں جو انہوں نے مکہ سے جب سفر شروع کیا کربلا تک مختلف راستوں میں انہوں نے خطبات دیے ہیں. چونکہ یہ امام ہے, امام کے پاس الہام ہوتا رہتا ہے, امام کے پاس اللہ کی طرف سے رابطہ رہتا ہے. امام نے جو خطبے دیے ہیں اس میں امام بار بار فرما رہے ہیں کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے, حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. یزید شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے, پھپھی سے نکاح کرتا ہے, وحی کا انکار کرتا ہے, جبریل کا انکار کرتا ہے, نبوت کا انکار کرتا ہے. تو اسلام کا انکار کر رہا تھا یزید. توجہ فرما رہی ہیں. اس واسطے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں حق پہ عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. اور اس وجہ سے امام حسین نے اللہ میں حق کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ اپنا اور اپنے خانوادہ کا خون پیش کر کے اسلام کو, چونکہ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام 61 ہجری میں CCU میں ایڈمٹ تھا ایک باڈی کی حیثیت سے, اور اسے بلڈ کی ضرورت تھی. اس نے ایک ایک دروازہ کھٹکایا, کسی نے اسلام کی آبیاری کے لیے بلڈ نہیں دیا. ایک ہی خانوادہ تھا جس کی تربیت رسول نے اپنے لعاب دہن سے کی تھی, اس خاندان نے اپنا خون پیش کیا, اپنے بچوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے بھتیجوں کا, اپنے بھانجوں کا, اپنے خاندان کے 23 افراد کا خون پیش کر کے, اپنے پیارے اصحاب کا خون پیش کر کے اسلام کی آبیاری فرمائی, اسلام کو زندہ جاوید کر دیا, اسلام کو حیات بخشی, حلال کو حلال کر دیا, حرام کو حرام رہنے دیا. کبھی یزید یہ جرأت نہیں کر سکا کہ شراب کو حلال کر سکتے. آج بھی شراب حلال نہیں ہے, حرام ہے. آج بھی جبریل کا انکار نہیں ہوتا, آج بھی وحی کا انکار نہیں ہے, آج بھی پھوپھی سے کوئی نکاح نہیں کرتا. اس لیے گرو مانگٹ بھی کہتا ہے میرے ضمیر کا نام حسین ہے, حسین ضمیر کا نام ہے. کسی نے سوال کیا گرو مانگٹ سے کہ یہ کیسے, گرو نانک سے کہ یہ آپ کے ضمیر کا نام کیسے حسین ہے. انہوں نے کہا جاؤ پھوپھی سے نکاح کرو. نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ حسین نے قربانی دے کے پھوپھی سے نکاح جو جائز سمجھتا تھا اس کو ایسا پامال کیا, خود صد قلم کرا کے قرآن کی تلاوت کر کے یزید کے ارادوں کو نیست و نابود کر دیا. ٹھیک.